السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب ہے۔ ذالک، یہ۔ اس آیت میں یہ جو سب سے پہلا لفظ ہے ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے، یعنی وہ لفظ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات قریب کی چیز کے لیے بھی ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم اپنی زبان میں بھی جیسے ہم وہ اور یہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لیٹ سپوز یہ کتاب ہے، وہ قلم ہے، دس اور دیٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات دس اور دیٹ جو ہے اس کو بھی ہم الٹرنیٹیولی یوز کرتے ہیں۔ ایز اٹ از یہاں پہ ذالکہ کا جو لفظ ہے اس کا بھی یہی رول ہے۔ اصل میں عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب قریب کی چیز کو یا سامنے کی چیز کو ذالکہ یعنی دور کے اشارے کے ساتھ پکارا جائے تو اس سے مراد تعظیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب عزت کے لیے پکارا جاتا ہے، اس چیز کو عزت دینے کے لیے۔ اسی طرح مختلف زبانوں میں مختلف طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایکسپریشن جو ہے اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اب یہ کتاب جسے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، حالانکہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کتاب ہے، لیکن یہاں پہ جو اس کا ایکچول مین ہے ذالکہ، ذالکہ کا جو ورڈ ہے اس کا ایکچول مین ہے وہ، تو وہ کا ورڈ کیوں یوز کیا گیا؟ تعظیم کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے۔ تو اشارہ کس کی طرف کیا گیا ہے؟ بیسیکلی اس کتاب کی طرف جو حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر اتاری۔ کون سی کتاب؟ لوح محفوظ۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے اس کی اصل بھی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، یعنی کہ اس کا اوریجنل نسخہ جو ہے وہاں پہ محفوظ ہے۔ تو اس کا لفظی معنی کیا ہوا؟ وہ کتاب، ذالکہ وہ کتاب۔ الکتاب، کتاب، کاف تا با، کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے۔ ال کا جو مطلب ہے وہ یہاں پہ خاص ہے، یعنی کہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، یعنی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے یہ لفظ جو ہے ال استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جیسے کتاب اور الکتاب، بک اور دی بک، فرق ہے نا اس میں۔ تو کیا چیز اس سے واضح ہوئی کہ الکتاب، ال کا جو لفظ ہے وہ کسی چیز کو عام سے خاص بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ویسے کتاب کہیں اونلی بک تو اس سے کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں الکتاب تو اس سے مراد وہ خاص کتاب ہے جس کی بات ہونے جا رہی ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ کتاب کا جو لفظ ہے نا اس میں بہت وسعت ہے۔ کتاب کا لفظ خط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سورۃ نمل میں ملکہ سبا کی طرف جو خط بھیجا گیا تھا اسے وہاں کتاب کہا گیا ہے۔ کتاب کا لفظ خط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لکھی ہوئی چیز کے لیے، آسمانی صحیفوں کے لیے، اور لوح محفوظ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الکتاب، کتاب، یعنی کہ اشارہ کس کتاب کی طرف ہے؟ قرآن مجید کی طرف۔ لا، نہیں، لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، جیسے لا شریک، لا تعداد، اردو میں بھی یہ
اسی میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ ریبہ کوئی شک، را یا با۔ ریب ایسا شک ہوتا ہے جو دل میں کھٹکا پیدا کر دیتا ہے، اضطراب اور بے چینی میں ڈال دیتا ہے انسان کو، اسے کہتے ہیں ریب، شک۔ را یا با۔ فی ہی، اس میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی ہی اس میں۔ ہدن ہدایت ہے۔ یہ لفظ پیچھے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھا، جب ہم اللہ رب العزت سے جہاں پہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں یہ لفظ یوز ہوتا ہے اہدنا، دکھا ہم کو، بتا ہم کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لطف و مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، یعنی کسی کو راستہ دکھانا، پھر چلانا، اور پھر راستے میں چھوڑ نہیں دینا بلکہ منزل تک پہنچانا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے شفقت اور محبت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یعنی کسی کو آرام سے نرمی سے بتانا، پھر سمجھانا اور پھر منزل تک پہنچا دینا۔ تو یہاں پہ ہدن کسے کہا گیا ہے؟ کیا مطلب ہے ہدن کہنے کا؟ ہدن للمتقین۔ یہاں پہ اشارہ قرآن پاک کی طرف ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ جو اس کو لینا چاہتا ہے یہ اس کو مل جائے گی، اور جس نے اس کو بس عارضی طور پہ پڑھ لیا، اس کو سمجھا نہیں، ان کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وہ اس کو پڑھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کتاب۔ ہدن ہدایت ہے، ہا دال یا۔ للمتقین متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، واسطے متقی کے لیے، یا واسطے ان کے جو متقی ہیں، مطلب ایک ہی ہے سب کا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ کتاب کھولتے ہی اس میں سب سے پہلے اس کا تعارف کروا دیا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، شک و شبہ سے پاک کتاب ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو انسان کو شک میں ڈالے، یا پھر یہ سوچنے پر مجبور کرے کہ اس میں کوئی غلطی، کوئی شک والی بات تو نہیں۔ یہ ان تمام شبہات سے پاک کتاب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے برعکس آپ کوئی بھی دینی یا الہامی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے بارے میں کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ شک و شبہات سے پاک کتابیں، اور نہ ہی کہیں پہ لکھا ہوا ہے۔ ایون آپ بائبل اٹھا لیں، اس کو پڑھیں، اس میں بے شمار اختلافی روایات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے برعکس قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کوئی اختلافی روایت نہیں پائی گئی۔ ایون بائبل جس زبان میں اترا تھا، نازل ہوا تھا، وہ زبان ہی محفوظ نہیں رہی تو اس کی تعلیمات کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ تھنک اباؤٹ اٹ۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان کے پاس دنیا میں شک و شبہ سے بالا، یعنی کہ اوریجنل سورس جو ہے وہ ہے ہی نہیں جس پر وہ ڈیپینڈ کر سکیں۔ تو سب سے اتھینٹک جو ہے وہ ریلیجن کون سا ہے؟ اسلام۔ اسی طرح کتابوں میں جو ہے وہ بہترین اور اتھینٹک کتاب، شک و شبہات سے پاک کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔
there is no any other book except قرآن, کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی مسٹیک نہیں ہے. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے یہ اعزاز حاصل. ہدی للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے, پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. یہاں متقین کی طرف اشارہ کیا گیا, متقین کی ہدایت کی بات ہو رہی ہے, لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ ہدی للناس بھی آیا ہے, یعنی یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے یہ کتاب. اس لیے تمام انسانیت تک اسے پہنچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو قرآن مجید جو ہے یہ راستہ سب کو دکھاتا ہے, لیکن فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, جو خود بچنا چاہتے ہیں دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں برے انجام سے. اس کی اگزامپل آپ یوں لیں کہ اگر آپ نے کسی جگہ پر پہنچنا ہے اور وہاں تک جانے کے لیے جو آپ نے سفر طے کرنا ہے اس کو 2 راستے لگتے ہیں. ایک راستہ ایسا ہے جس کا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو الٹا نقصان اٹھانا پڑے گا, تو کیا آپ وہ راستہ اختیار کریں گے؟ جانتے ہوئے بھی آپ کبھی اس راستے پہ اپنی گاڑی کو موڑ کے لے کے جائیں گے کہ چلیں آج اس طرف سے چلے جاتے ہیں, خیر کوئی نقصان بھی ہوگا تو خیر ہم اٹھا لیں گے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. تو اگر ہم دنیا میں اس چیز کو لیتے ہیں تو پھر آخرت کی فکر ہمیں کیوں نہیں ہے؟ اس قرآن نے ہمیں راستے دکھا دیے 2, اچھا بھی اور برا بھی. اب ہم کس پہ چلتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور نو ڈاؤٹ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہم اس کی کس نعمت کو شمار کریں. ہم گننے بیٹھے تو ہم گن نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا چیز عطا کی ہے, سوائے اس کے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہہ کے. تو اگر کوئی اتنی نوازشات کر رہا ہے, کسی نے اتنا دیا ہے, اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, تو اس کی وجہ بھی تو ہوگی نا کوئی. پھر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ قرآن کریم کو پڑھے بغیر نہیں جان سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس قرآن میں بیان کر دیا اللہ رب العزت کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے. اور جب پتہ چل جائے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیجئے. یعنی اس قرآن کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر جو شعور بیدار ہوتا ہے نا, جو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں, اس کو پتہ چلتا ہے دنیا کا, اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے کیا چاہتے ہیں, اور وہ اپنے عمل میں وہ چیز ڈھال لیتا ہے, تو پھر وہ حقیقی طور پہ وہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ قرب حاصل کر لیتا ہے, اس کی محبت حاصل کر لیتا ہے. اور پھر صرف قرآن کریم کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. خالی پڑھ کر انسان اللہ کی رضا نہیں حاصل کر سکتا. اس کی اگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا ایک کھیت ہے فار ایگزامپل, اور آپ نے وہاں پر فصل اگانی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ جب فصل کو پانی دیں گے تو آپ کی فصل جو ہے وہ خوب پھولے پھلے گی, سرسبز نکلے گی. لیکن آپ یہ جانتے ہوئے بھی پانی فصل کے سامنے رکھیں لیکن فصل کو پانی نہ دیں, اور پھر یہ امید بھی رکھیں کہ آپ کی جو فصل ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ چاہیں گے اس کو کاٹنا تو وہ صحیح ویسی ہی نکلے جیسی آپ چاہ رہے ہیں. نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ قرآن خالی پڑھتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے, اس کا جو مین مقصد ہے جب وہی پورا نہیں ہو رہا, صرف خالی پڑھ لینے سے کام مکمل نہیں ہوتا نا. اسی طرح آپ جب تک اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے, اس پر عمل نہیں کریں گے, بار بار یہ بات میں کہتی ہوں کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے, کیونکہ عمل کے بغیر جب ہم پریکٹیکلی کوئی چیز کرتے ہیں, پریکٹیکل کرتے ہیں, تو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کتنی فائدہ مند ہے ہمارے لیے, یا پھر وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. اور اس کے بعد آپ کو تمام فکروں سے بڑھ کر صرف ایک فکر ہونی چاہیے, اور وہ ہے آخرت کی فکر.
آخرت کا غم، آخرت کی تڑپ کہ میں اس دن کیسے کامیاب ہو سکتا یا ہو سکتی ہوں، کیونکہ اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور وہاں حساب کتاب کے بعد حتمی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، جس سے ہماری وہ زندگی سنور جائے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی بھی اگزامپل میں دے دیتی ہوں آپ کو کہ لیٹ سپوز یو آر اے ٹیچر اینڈ یو ہیو 20 اسٹوڈنٹس ان یور کلاس۔ ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو بہت نالائق ہیں، نالائق نہ کہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں، آپ لیکچر کنوے کرتے ہیں لیکن وہ دھیان سے سنتے نہیں ہیں، اور اگر وہ سن بھی لیتے ہیں تو وہ صحیح طرح سے پریپیئر نہیں کرتے۔ اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آپ کنوے کرتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ آپ کو آنسر بھی دیتے ہیں، وہ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں کلاس میں، ایز ویل ایز ان کے ٹیسٹ میں جو مارکس ہیں وہ بھی پورے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ ٹیچر کو کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے؟ جو کنسنٹریشن سے اس کی بات سنتا ہے، اس کی بات کی طرف دھیان دیتا ہے، مانتا ہے، آگے سے نہ نہیں کرتا۔ اور جو نہیں مانتا پھر اس کے ایک حد تک سمجھایا جاتا ہے نا، اس کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن جب بار بار آپ ایک چیز سمجھا رہے ہیں اور کوئی نہیں مان رہا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح ہدایت جو ہے، ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کے سچے دل سے اس کی طلب رکھتے ہیں، اور جنہوں نے کہا بھائی کہ ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اس کو جان لیا، ضرورت اور زحمت ہی نہیں کی کہ اللہ رب العزت سے اس کی طلب بھی کریں، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی کہا ٹھیک ہے، حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے جب انسان خود ہی اس کی نیت جو ہے اس کے لیے خالص نہیں ہے، وہ خود جاننا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔